السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس کلیئر ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ چیٹ پہ لکھ کے بتائیے۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ 10 منٹ لیٹ ہو چکا ہے، کچھ 5 منٹ لیٹ میری وجہ سے ہوا۔ 5 منٹ آپ کا کچھ نیٹ کام نہیں کر رہا تھا، اس کی وجہ سے کنیکشن نہیں ہو پا رہا۔ کیا ٹھیک تو کنیکٹ ہو گیا الحمدللہ۔ تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں آج کا کلاس، لیسن 6 چھٹا سبق ہم لوگ کر رہے تھے، جس کا ایک مشق یا 2 مشق ہم لوگ لاسٹ کلاس کر چکے تھے، اور آج ہم لوگ کیا کریں گے، اسی کو جاری رکھیں گے، لیکن فی الحال اس کو کرنے کے پہلے ہم لوگ کچھ ریوائز کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور ریوائز کرتے کرتے ایک نیا قاعدہ کریں گے جو لیسن 5 پچھلے سبق میں یہ گزرا تھا، لیکن اس کو ہم پڑھا نہیں پائے تھے، تو آج کے کلاس میں پڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آج ریوائز کرتے ہیں۔ تو پہلا پارٹ ہمارا جو آج کا ہوگا، کیونکہ 2 پارٹ کر کے ہوتا ہے ہمارا کلاسز، تو پہلا پارٹ میں ہم لوگ جو ہے کچھ ریوائز کریں گے اور ایک نیا قاعدہ اور 2 نیا قاعدہ کریں گے، اور اس پارٹ کو کرنے کے بعد سیکنڈ پارٹ میں ہم لوگ جو ہے مین سٹوری، جو لیسن 6 سے چھٹا سبق ہے، اس میں جو مین سٹوری ہے، جو چیپٹر ہے، اس کو کریں گے۔ اس کے بعد اس کے اوپر جو مشق ہے، ایکسرسائزز ہے، وہ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں آج کا کلاس، اور ہم لوگ فی الحال کچھ دیر ریوائز کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ایک سمپل سینٹینس بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ایک سمپل سینٹینس بناتے ہیں، کیا یہ قلم ہے؟ ٹھیک ہے، یہ قلم ہے، جس کا آنسر آپ لوگ سب کو پتہ ہے، ھذا قلم، یہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو سمپل سینٹینس بناتے ہیں، یہ قلم ہے، ھذا قلم، ٹھیک ہے؟ ھذا قلم کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ھذا قلم کیا ہے؟ جملہ ہے، سینٹینس ہے۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ ھذا قلم کے بارے میں اگر کوئی پوچھا جائے، کوئی پوچھتا ہے ھذا قلم کیا ہے، تو کہیں گے یہ قلم ہے۔ کوئی پوچھے اور بتائیے کیا ہے، کہیں گے یہ جملہ ہے۔ کوئی پوچھتا اور بتائیے کیا ہے، ھذا قلم، ھذا کیا، قلم کیا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ھذا کیا ہے، قلم کیا ہے؟ یہ قلم ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ترجمہ ہو گیا۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ ھذا کیا ہے، قلم کیا ہے؟ مبتدا خبر، ھذا مبتدا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور قلم کیا ہے؟ خبر، خبر، بہت اچھا، یہ چاہ رہے تھے، یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح جواب، بارک اللہ فیک۔ تو یہ ہم کہہ سکتے، اور بھی کچھ چیٹ پہ آنسر جواب آیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، بہت اچھا۔ تو ھذا قلم کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں ترجمہ، کہ ھذا قلم، یہ قلم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اور مزید کیا نا ہے، یہ جملہ ہے۔ کیسا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، ناؤن سینٹینس، نومینل سینٹینس، جو شروع ہوتا ہے سینٹینس ناؤن سے، اسم سے۔ اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں اچھا ھذا جو ہے یہ کیا ہے، مبتدا ہے، اور قلم کیا، خبر ہے۔ یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہم لوگ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ھذا مبتدا اور قلم کیا ہے، خبر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سمپل جملہ بن گیا، جس میں ھذا یہ معرفہ ہے۔ ہاں، اور کوئی کہتا اور بتائیے اور کیا ہے، تم کہہ سکتے ہیں ھذا ہے مبتدا، اور مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے۔ مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، خاص ہے۔ اسم الف لام لگا ہوا نہیں ہے، لیکن اشارہ والا جتنے اسما ہوتے ہیں وہ سب خاص ہوتے ہیں۔ اور خبر کیا ہے یہاں پہ، یہ نکرہ ہوتا ہے۔ خبر اکثر نکرہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نکرہ ہی ہوتا ہے، الف لام لگا ہوا خبر میں نہیں ہوتا ہے۔
معرفہ بھی آ سکتا ہے لیکن اکثر زیادہ تر خبر جو ہے وہ نکیرہ ہوتا ہے، معرفہ نکیرہ، ٹھیک ہے. یہ ایک قاعدہ ہم لوگ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور خبر جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے. خبر کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. مرفوع سے مراد کیا ہے؟ جو اینڈ دمہ پہ ختم ہوتا ہے، چاہے سنگل دمہ ہو چاہے ڈبل دمہ. تو خبر ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ خبر ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور مبتدا کے بارے میں ایک قاعدہ ہے، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے. مبتدا بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. لیکن یہاں پہ مبتدا مرفوع ہے نہیں دکھ رہا ہے، کچھ دمہ دکھ رہا ہے اینڈ میں نہیں، تو یہ مبنی ہے. کچھ اسماء ایسے عربی کے ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، فکسڈ ہوتے ہیں، اس کا دمہ مرفوع ہونا، منصوب ہونا، مجرور ہونا دکھائی نہیں دے گا. اس کو ہم فرض کر کے چلیں گے، مان کے چلیں گے کہ یہ مبنی ہے، یہ مرفوعی ہے. لیکن یہ اس کا ایک ہی لباس، ایک ہی کپڑا ہے، حالت کو، اپنا شکل کو چینج نہیں کرتا، تو اس کو بھی ہم مرفوعی مان کے چلیں گے، فکسڈ ہے، ٹھیک. تو یہ جملہ کا قاعدہ ہوتا ہے. مبتدا کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے. اور خبر کا عام قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ خبر نکرہ ہوتا ہے اور معرفہ مرفوع ہوتا ہے مبتدا کی طرح، ٹھیک ہے. یہ ایک قاعدہ سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے. خیر یہ بتائیں، یہ تو ایک ریویژن ہو گیا. اچھا اسی کے اوپر اور کچھ کرنا ہے ہم لوگ کو. اچھا کیا کرنا ہے دیکھتے ہیں. تو یہ سمپل ایک سینٹینس ہو گیا. ہاں قلم، ٹھیک ہے. اب کہنا ہے کیا کہ قلم خوبصورت ہے، کیا جواب ہوگا صحیح؟ ہاضا قلم، ٹھیک ہے. اب کہنا ہے قلم خوبصورت ہے، اس کو کیسے آنسر کریں گے؟ قلم جدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. القلم جمیل. ہاں ٹھیک ہے صحیح. القلم جمیل، the pen is جمیل جی. beautiful. پین خوبصورت ہے، صحیح. القلم جمیل، صحیح، ٹھیک ہے. تو القلم جمیل، ہاں سینٹینس جب بنانا ہے تو شروع ہوگا سینٹینس کس چیز سے؟ الف لام سے، خاص سے، ٹھیک ہے. خاص سے سینٹینس شروع ہوگا. جیسے کہ حاضہ بھی خاصی تھا، تو القلم ہے نا، کہنا ہے خوبصورت ہے، تو جمیل. القلم جمیل، یہ ایک سینٹینس بن گیا. پین خوبصورت ہے، قلم کو. صحیح بھی مبتدا، ایک مبتدا ہے، القلم مبتدا ہے، جمیل کیا ہے؟ خبر ہے. وہی قاعدہ لاگو ہوگا، ٹھیک ہے، جو اوپر میں لاگو ہوگا. اچھا اس میں اور کچھ کہنا ہے گھڑی خوبصورت ہے. گھڑی یعنی کہ واچ جو ہاتھ میں انسان پہنتا ہے، وہ گھڑی خوبصورت ہے. تو گھڑی کے لیے لفظ کیا ہے؟ الساعة، صحیح. الساعة، صحیح. تو اور کیسے کہیں گے گھڑی خوبصورت ہے؟ کیا کہیں گے؟ الساعة، الساعة جمیلۃ. ہاں جمیلۃ، ہاں کسی نے کہا جمیلۃ، صحیح. تو ایڈ کرنا پڑا الساعة. صرف جمیل کہنے سے غلط ہو جائے گا، ہے نا. صرف جمیل کہنے سے غلط ہو جائے گا، یہاں پہ یہ تن لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے. یہ تن لگانا ضروری ہے، گولتا لگانا ضروری ہے. جمیلۃ، ٹھیک ہے. اور کیوں بولتا لگائیں؟ کیونکہ سبجیکٹ مبتدا جو ہے یہ مؤنث ہے، مبتدا، ٹھیک ہے. اور خبر کیا ہوتا ہے؟ خبر جنس میں، جینڈر میں، مذکر مؤنث میں فالو کرتا ہے. تو یہاں پہ خبر کیا ہے؟ یہ پورا خبر ہے نا جمیلۃ، ٹھیک ہے. یہ خبر فالو کرتا ہے کس کو؟ مبتدا کو. مبتدا اگر مؤنث ہوگا تو خبر بھی کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا، جمیلۃ. یہاں قلم مذکر ہے، کیوں مذکر ہے؟ مؤنث کی نشانی نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، مذکر ہے. تو لہذا قلم میں بولتا ایسا آیا کیا؟ بولتا نہیں آیا، ٹھیک ہے. صرف جمیل آیا بغیر بولتا کے. تو الساعة جمیلۃ، گھڑی خوبصورت. تو دیکھنا پڑے گا مبتدا خبر آپس میں کیا کرتا ہے؟ میچ کرتا ہے، مطابقت ہوتا ہے، اگریمنٹ ہوتا ہے. مبتدا مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر، مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث، جیسے کہ یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں، ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہے، یہ سمجھ میں آپ کو لوگ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو الساعة جمیلۃ، ٹھیک ہے. یہ 3 سینٹینس ہو گیا ہمارے پاس. اچھا اور کیا ریوائز کرنا ہے؟ تو آگے دیکھتے ہیں.
تو یہاں پہ خبر کو ایک بار کیا کرتے ہیں سرکل کر لیتے ہیں. یہاں پہ خبر کہاں ہے؟ یہ خبر ہے اب تک جو آیا ہے یہ خبر. صرف خبر کو کیا کرتے ہیں سرکل کر دیتے ہیں. یہ خبر ہے، یہ خبر ہے اور یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، خبر کو کیا کیا ہم لوگ سرکل کر دیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے یہ اس ریویژن سے خبر کے اقسام ہم جان رہے ہیں، ٹائپس آف خبر. ٹھیک ہے، خبر کی قسمیں. اچھا تو اب کیا کہنا ہے ہم لوگ کو یہاں پہ کہ قلم میز پر ہے. قلم میز پر ہے. دا پین از آن دا ٹیبل. اس کو کیسے کہیں گے ہم لوگ؟ قلم میز پر ہے. القلم على مكتبي. القلم على مكتبي. علی المکتبی. ٹھیک، القلم ہوگا یا صرف قلم؟ قلم ہوگا یا القلم؟ القلم. القلم صحیح. ٹھیک ہے، القلم ہوگا کیونکہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہمیشہ یا مبتدا زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو القلم کہیں گے ہم لوگ القلم. ٹھیک ہے، علی المکتبی. ٹھیک ہے، القلم علی المکتب. یہ ہوگا قلم میز پر ہے. القلم علی المکتبی. القلم علی المکتب. اچھا یہاں پہ کوئی پوچھے گا کہ خبر کہاں ہے، یہاں پہ کیا جواب دیں گے؟ این الخبر فی هذه الجملہ. على المكتب. على المکتبی. صحیح کریکٹ. بہت اچھا، بارک اللہ فیک. جار مجرور خبر. جار مجرور. ہاں جار مجرور خبر. ٹھیک ہے، بہت اچھا. کیسا خبر ہے؟ جار مجرور. اس طرف خبر دائنے طرف میں جو قلم جمیل یہ کیسا خبر ہے؟ سنگل ورڈ خبر ہے، مفرد خبر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مفرد خبر. ٹھیک ہے، اور یہ کیسا خبر ہے؟ جار مجرور خبر ہے. القلم علی المکتب. ٹھیک ہے، یہ مرکب خبر ہے، یعنی کہ دو ورڈ کا کمبینیشن ملا کر خبر ہے. یہاں پہ دو ورڈ ہے کہ الا، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ مکتبی. ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے؟ مکتبی. یہ دونوں ملا کر کے کیا ہے؟ خبر ہے. اور اعلیٰ حرف جر ہے. کیا ہے؟ اعلیٰ حرف جر. اور حرف جر جیسے ہی آتا ہے، حرف جر کے آنے سے کیا اثر ہوتا ہے؟ اعلیٰ، فی، من وغیرہ. جب اعلیٰ آ جائے ہو جاتا ہے. مجرور بن جاتا ہے. مجرور ہو جاتا ہے. آنے والا لفظ، آنے والا اسم جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مجرور. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں مجرور ہے. یہ اعلیٰ نہیں رہتا تو کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ مکتب. اعلیٰ ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یہ مکتبی ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ سب قاعدہ آپ لوگوں کو بتائیے. خیر، القلم علی المکتبی. ٹھیک ہے، اچھا تو یہ دونوں ملا کر کے علی المکتبی ملا کر کے کیا ہے؟ یہ خبر. کیسا خبر ہے؟ جار مجرور. ٹھیک ہے، جار مجرور. اچھا آگے کیا کہنا ہے؟ شاگردہ فیمیل اسٹوڈنٹ کلاس روم میں ہے. کیا کہنا ہے؟ فیمیل اسٹوڈنٹ کلاس روم میں ہے. کلاس میں ہے یہ کہنا ہے. کیسے کہیں گے؟ دا فیمیل اسٹوڈنٹ از ان دا کلاس روم، از ان دا کلاس. تو فیمیل اسٹوڈنٹ کے لیے کیا لفظ ہے عربی میں؟ فیمیل اسٹوڈنٹ کے لیے کیا لفظ ہے؟ طالبۃ. ہاں طالبۃ. لیکن جملے میں استعمال کریں گے یہ سبجیکٹ بنے گا. سبجیکٹ بنے گا تو کیا ہوگا؟ الف لام لے گا، ہے کہ نہیں؟ ہاں تو جملے میں اس کو استعمال کرنا ہے تو یہ سبجیکٹ بن کر کے آئے گا. اور سبجیکٹ کیا ہوتا ہے ہمیشہ؟ سبجیکٹ اکثر کیا ہوتا ہے؟ یہ معرفت لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب طالبۃ لکھیں گے. شاگردہ فیمیل اسٹوڈنٹ ہے نا، طالبۃ یہ لکھ دیے. چلیے اب طالبۃ کلاس میں ہے یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے، کلاس کے لیے کیا لفظ ہے؟ کچھ کمنٹس میں بھی آ رہا ہے. فصل. ہاں فصل. ٹھیک ہے، کلاس میں ایک پرٹیکولر خاص کلاس ہے تو الف لام آئے گا. ٹھیک ہے، تو الف لام آئے گا. میں کے لیے کیا لفظ عربی میں؟ فی. تو فی آ گیا. اور کلاس ایک پرٹیکولر خاص کلاس ہے تو فصل. فصل. ٹھیک ہے، فصل ہوتا ہے. الفصل. فصل الف لام آنے سے فصل. لیکن فی کے بعد آیا ہے تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ فی الفصل. فی الفصل. ٹھیک ہے، بہت اچھا. فی الفصل. یہ الف جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ حمزہ جو آپ دیکھ رہے ہیں حمزۃ الوصل ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو پڑھا نہیں جا رہا. فی الفصل سیدھا ہم کیا کر رہے ہیں؟ لام پہ چھلانگ مار رہے ہیں. یہ پڑھا نہیں جا رہا لیکن لکھا جائے گا یہ حمزہ. ٹھیک ہے، اور یہ پڑھنے میں یہ تو یا بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے نا.
لکھا جا رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا ہے کیونکہ دو سکون ایک ساتھ مل جا رہا ہے. خیر یہ تو پڑھنے کا قاعدہ آپ کو معلوم ہے. تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ فی الفصلی, ٹھیک ہے صحیح, فی الفصلی. تو یہاں پہ خبر کیا ہوگا پھر؟ سیم اسی کی طرح آنسر ہونا چاہیے. چلیے. فی الفصلی خبر ہے یہاں پہ, بہت اچھا, ٹھیک ہے, فی الفصلی خبر ہے. آپ لوگ جب اپنا مائک آن کر کے جواب دینا تو فوراً جواب دینے کے بعد مائک کو آف کر لیا کریے گا, ٹھیک ہے, تو ہم کو بار بار آف کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کا, ٹھیک ہے. جواب دینے کے بعد آپ فوراً اپنا مائک کو آف کر دیجیے گا. تو الطالبۃ فی الفصل, یہ فی الفصلی کلاس روم میں, کلاس روم میں, اور یہ خبر ہے تو ہے کا معنی یہی دے رہا ہے, کلاس روم میں ہے, شاگردہ کلاس روم میں ہے. یہ مبتدا ہے اوپر والے جملے میں, القلم الطالبۃ مبتدا ہے. خبر کہاں ہے؟ فی الفصل. خبر کہاں ہے؟ علی المکتب, ٹھیک ہے. یہ ون ورڈ خبر نہیں, ون ورڈ نہیں خبر ہے, یہ کمبائن خبر ہے, جار مجرور خبر ہے, ٹھیک ہے. تو اچھا ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں. کیا میں ہندوستان سے ہوں, آئی ایم فرام انڈیا, یہ کیسے کہیں گے؟ میں ہندوستان سے ہوں, آئی ایم فرام انڈیا. انا من الهند. انا من الهندی. انا من الہند, ہاں بہت اچھا, ٹھیک ہے صحیح. تو میں کے لیے ایک ضمیر لانا پڑے گا, پروناؤن آپ کو, ٹھیک ہے. انا, ضمیر لانا پڑا, انا. ضمائر یاد ہے نا, 14 ضمائر ہے, کوئی بات نہیں اگر یاد نہیں آپ کو تو انشاءاللہ بھی ضمائر بہت جلد پھر سے ہم لوگ ریوائز کرنے والے ہیں, فعل بھی ریوائز کرنے والے, اس میں یہ سب آئے گا. انا, انا مطلب آئی, نحنو مطلب وی, ٹھیک ہے. انا مطلب میں اور نحنو مطلب ہم. تو انا میں انڈیا سے, تو سے کے لیے کیا ورڈ ہے؟ من, حرف جر یہ بھی ہے من, ٹھیک ہے. اور ہند کے لیے ورڈ کیا, ہندوستان کے لیے ورڈ کیا ہے؟ ہند, ٹھیک ہے. الہندو, لیکن من آ رہا ہے تو من کیا کرے گا؟ حرف جر ہے تو اس کو گرا دے گا, ہے نا. تو الہندو یہ نہیں پڑھا جائے گا, کیا پڑھا جائے گا؟ الہندی, الہندی, ٹھیک ہے. تو یہ پڑھا جائے گا کیا؟ الہندی. اور من جو دیکھ رہے ہیں آپ, من کے اوپر نون میں کیا سکون ہے, اور الہندی میں بھی سکون ہوتا ہے. تو دو اس کو تو پڑھتے نہیں ہے یہ الف جوائن جب ہوتا ہے تو دو سکون مل جا رہا ہے, نون میں ایک سکون ہے اور لام میں ایک سکون. اس کو حل کیسے کرتے ہیں؟ اس سکون کو فتح پڑھتے ہیں, زبر پڑھتے ہیں, فتح پڑھتے ہیں, تو پھر سکون ہٹ جاتا ہے یہاں سے, کیا پڑھا جائے گا؟ سکون. تو اوریجنلی من کے اوپر سکون ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن پڑھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ پڑھنے کا قاعدہ ہے کہ سکون سکون پڑھا نہیں جا سکتا, تو دو سکون جمع ہوتا ہے تو پڑھ نہیں سکتے, تو لہٰذا اس کو کیسے پڑھیں گے ہم لوگ؟ ایسے پڑھیں گے, من, منل, مینا کر کے پڑھ دیں گے. تو کیا پڑھا جائے گا؟ انا من الہندی, ٹھیک ہے. انا, تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کیوں فتح دے کر کے پڑھ, نون ہٹا, نون پہ سکون ہٹا دیے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ دو سکون جمع ہو جا رہا تھا. تو انا من الہندی اس طریقے سے پڑھا جائے گا. اور پھر سے یہاں پہ من الہندی یہ جو ہے یہ خبر ہے, کیسا خبر ہے؟ جار مجرور خبر ہے. اور انا کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے. مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. جتنا مبتدا آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ یہ سب مبتدا, مبتدا ہمیشہ نہیں, سوری اکثر معرفہ ہوتا ہے. یہ مبتدا, سب مبتدا ہوتا ہے تو یہ معرفہ ہوتا ہے, اور سب مبتدا جو ہوتا ہے اکثر معرفہ ہوتا ہے, اور سب مرفوع لیکن سب ہوتا ہے. کچھ مبنی ہوتا ہے, فکسڈ ہے, جیسے انا ہاذا وہ مبنی ہے, مرفوع سمجھیں گے اس کو, ٹھیک ہے. تو خیر سمجھ میں آ گیا آپ کو. یہ سب جو ہے جس کو سرکل کیے یہ سب کیا ہے؟ خبر ہے, ٹھیک ہے, یہ سب خبر ہے. تو ہم لوگ کیا کیے ابھی؟ ریوائز کیے ہیں کیا؟ خبر. عربی میں خبر کتنے طریقے کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم لوگ کیے. اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور اس کو ایک چارٹ کے شکل میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک منٹ, یہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا, ٹھیک ہے. اب دیکھیے, تو یہ ہم لوگ اتنے دیر سے یہ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. یہ آپ کو سمجھ دکھائی دے رہا ہے انواع الخبر. یہ کیا کیا ہم لوگ؟ انواع الخبر, ٹھیک ہے. اتنے دیر سے ہم لوگ کیا کر رہے تھے؟ انواع الخبر, ٹائپس آف خبر. سب سے پہلے ہم لوگ یہ کیا ہے نا, یہ والا حصہ کیے. اس میں خبر کہاں کہاں تھا؟ اس میں خبر یہ سب ہے, یہ خبر ہے نا. یہ کیسا خبر کہلاتا ہے عربی میں؟ ون ورڈ. اور ون ورڈ کے لیے کیا نام دیتے ہیں ہم لوگ؟ مفرد, سنگل مفرد یونٹ, مفرد خبر, صحیح, ٹھیک ہے, مفرد کہتے ہیں. یہ مفرد خبر ہم لوگ کیے. اس کے بعد سیکنڈ جو ہم لوگ کیے ہیں, اتنا سارا جملہ کیے ہیں, 3 جملہ. اس میں خبر کہاں کہاں ہے؟ یہ انڈیویجول یہ سب خبر ہے, یہ سب مرکب خبر ہے, کمبائنڈ, کمپاؤنڈ خبر,
اس طرح کا خبر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جار مجرور، جارن و مجرورن، یا شارٹ میں کہہ سکتے جار مجرور خبر، عربی میں اس کو کیا کہیں گے؟ جارن و مجرورن۔ جارن مطلب حرف جر، جارن سے مراد کیا؟ حرف جر، جیسے علی فی من، اور مجرور سے مراد کیا ہے؟ حرف جر کے بعد جو اسے مارا، مکتبی، فصلی، ہندی، یہ سب کیا ہے؟ یہ مجرور ہے۔ تو جار مجرور، حرف جر اور اسم مجرور کا کمبینیشن، اس کو کہتے ہیں کیا؟ جار مجرور۔ کیسے خبر ہو گیا یہ؟ جار مجرور خبر ہے۔ یہ سمجھ میں آپ کو آ گیا؟ اچھا، اور کیا یہ تو یہ کیا ہے؟ خبر کے اقسام ہم لوگ پر، انواع الخبر، یعنی کہ ٹائپس آف، انواع مطلب ہوتا ہے اقسام الخبر، ٹھیک ہے، ٹائپس آف۔ اچھا، انواع الخبر کیا ہے؟ عربی یا گرامر کے حساب سے انواع الخبر کیا نظر آ رہا ہے؟ کون سا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے اس میں انواع الخبر میں؟ انواع الخبری کون سا گرامر کا قاعدہ آپ کو سمجھ دکھائی دے رہا ہے؟ انواع الخبر جو لکھا ہوا ہے نا، مضاف مضاف الیہ۔ وہ ہاں بہت اچھا، مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ انواع الخبر کیا ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ خبر کے انواع، خبر کے قسم، خبر کے اقسام، خبر کا ٹائپ، سمجھ رہے ہیں؟ انواع الخبر۔ اچھا، اور کیا سمجھ میں آپ کو آ رہا ہے؟ یہاں پہ کچھ ہے مسنگ؟ یہ کوشچن مارک ہے نا، اس کا مطلب ایک اور قسم ہے خبر کے۔ دیکھیے الگ الگ قسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دو کیے ہیں، ایک اور کرنے والے ہیں۔ یہ کوشچن مارک سے سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پر ایک اور قسم ہم لوگ سیکھیں گے، باقی ہے، ٹھیک۔ تو صرف 3 قسم نہیں، اور بھی قسم آئے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے ہم لوگ سیکھ رہے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ ایک چیز ابھی خالی ہے، ہم لوگ ایک اور قسم ہے خبر کا جو یہ گزر چکا ہے کلاس میں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پر وضاحت نہیں کیا گیا تھا۔ تو اب ہم لوگ آگے ایک اور خبر کی قسم میں جا رہے ہیں، ٹھیک، خبر کا ایک اور قسم کی طرف آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آپ کو آ گیا؟ 2 قسم دیکھ لی، مفرد اور جار مجرور۔ اب آگے بڑھتے ہیں، لیکن وہ خبر کی قسم کو جاننے کے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک کون سا قاعدہ گزرا تھا ہمارے کلاس میں، جس کو ہم لوگ وضاحت نہیں کیے تھے، وضاحت سے نہیں جانے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ایک فوٹو دیا گیا آپ کے چیپٹر سے، ایک حصہ ہے جس کو نکالا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ لیسن 4 میں سے نکالا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال کیا جا رہا ہے یہاں پہ، کیا این حقیبۃ المدرسی، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ این حقیبۃ المدرسی کا ترجمہ کیا ہوگا اس لائن کا؟ سعید کہہ رہا ہے این حقیبۃ المدرسی، کیا کیسے ٹرانسلیٹ ٹیچر کا بیگ کہاں ہے؟ ہاں، ٹیچر کا بیگ کہاں ہے؟ ویئر از دا بیگ آف دا ٹیچر، ٹھیک ہے۔ یہ حقیبۃ المدرسی کیا؟ مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کے لیسن 4 میں گزرا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اس کا جواب علی دے رہا ہے، کیا؟ ہیا تحت المکتبی، یہ جواب آیا، ہیا تحت المکتبی۔ ہیا سے مراد کیا ہے؟ یہ بیگ، حقیبہ مؤنث ہے نا، تو ہوا نہیں کہہ سکتے، ضمیر استعمال کرنا ہے، تو ہوا تحت نہیں کہہ سکتے، ہیا کہنا پڑے گا، ہیا وہ ہے، یعنی کہ مراد بیگ ہے، ٹھیک ہے، بیگ ہے، ہاں۔ اب تحتا، یہ نیا لفظ آیا تھا جس کا صرف ترجمہ ہم لوگ کیے تھے، اور یہ کہے تھے پڑھاتے آپ لوگوں کو کہ اس کے اوپر وضاحت انشاءاللہ بعد میں کبھی کریں گے۔ تو تحتا کا معنی ہم لوگ کیے تھے کیا؟ نیچے، انڈر، بینیتھ، انڈر، نیچے، یہ تحتا کا معنی ہم لوگ کیے تھے۔ تو ہیا تحت المکتبی، تحت المکتبی، اچھا، تو وہ نیچے ہے، کس کے نیچے ہے؟ میز کے نیچے، تحت، اچھا، تحت المکتبی کو دیکھ کے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ تحت المکتبی کیسا ہے؟ کیا ہے گرامر کے اعتبار سے؟ تحت المکتبی کیا لگتا ہے؟ تحت المکتبی کیا ہے گرامر کے اعتبار سے؟ ہاں بتائیے، تحت المکتبی کیا ہے؟ گرامر کا قاعدہ اگر لاگو کرے اس کو تو کیا دکھائی دے رہا ہے ہمیں؟ تحت المکتبی کیا ہے؟ ہاں، ایک جواب آیا، مضاف مضاف الیہ، ہاں صحیح، جیسے حقیبۃ المدرسی، یہ مضاف الیہ ہے نا، ٹیچر کا بیگ، ٹھیک ویسے ہی یہ تحت المکتبی بھی مضاف الیہ، میز کے نیچے، ٹیبل کے نیچے، ہاں۔ لیکن ابھی ہم لوگ کو فوکس کرنے والا لفظ کیا ہے جس کے اوپر توجہ دینا ہے، سیکھنا جاننا؟ یہ تحتا ہے، تحتا ہے۔ اور تحتا کے بارے میں عجیب چیز آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ دمہ نہیں لیے ہوئے، پہلے سے کیا لیے ہوئے؟ یہ فتحہ لیے ہوئے، یعنی کہ منصوب ہے۔ اب منصوب کس نے کیا ہے، اس کو سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ عجیب چیز کیا ہے، یہ منصوب آ رہا ہے تحتا، تو مضافی کا کام کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ مضاف الیہ، لیکن معنی بھی ٹھیک ہے، تحت المکتبی یعنی کہ مکتب کے، یعنی کہ میز کے، یعنی کہ ٹیبل کے نیچے، وہی بتایا گیا بیگ جو ہے ٹیبل کے نیچے ہے نا، ٹیبل کے نیچے، تو تحتا منصوب آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تحتا مضاف کا کام کرتا ہے، مضاف بن کر آتا ہے. تو اس کو جاننے کی کوشش ہم لوگ کرتے ہیں، یہ تحتا کیا ہے، ٹھیک ہے. پہلے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ کو یہاں سے. تو نیچے 2 سینٹینس آئے گا آپ کے سامنے میں، ٹھیک ہے، دیکھیے 2 سینٹینس آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو پہلا کیا سینٹینس ہے، البیت خلف المسجد، ٹھیک ہے، پہلے یہ سینٹینس آ رہا ہے البیت خلف المسجد. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تحتا، اس طرح کا ایک اور ورڈ ہے کیا، خلفہ، ٹھیک ہے. تحتا کی طرح ایک اور ورڈ کیا ہے، خلفہ. پھر اس کے نیچے ایک اور ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، بعد. یہ ایسا ورڈ ہے جو منصوب آتا ہے، منصوب حالت میں آتا ہے. تحتا یعنی کہ نیچے، خلفہ یعنی کہ پیچھے، بیہائنڈ، ٹھیک ہے، اور بعد یعنی کہ بعد میں، آفٹر، ٹھیک ہے. تحتا کا اپوزٹ ہوتا ہے کیا، فوقا یعنی کہ اوپر. خلفہ کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، امامہ یعنی کہ سامنے، فرنٹ میں، ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ ابھی آگے سلائڈ میں سب چیز آ رہا ہے، ٹھیک. تو اس طرح کا ورڈ سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے، ایسا ورڈ جو ہے نا یہ منصوب آتا ہے، تحتا، ٹھیک ہے. ورڈ کو اگر آپ دیکھیں لفظ کو، خلفہ منصوب، بعدا یہ بھی منصوب، ٹھیک ہے. اور تو یہ 2 چیز سمجھ میں آپ کو آ رہا ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا اپنا میننگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا یہ منصوب آتا ہے. اچھا منصوب آتا ہے اس کا مطلب اسم ہے، حرف کا حالت نہیں ہوتا ہے. حرف جیسے علام، من وغیرہ یہ سب کا حالت نہیں ہوتا ہے. جیسے ہم کہہ دیں گے نا کہ حالت ہے، مطلب یہ مرفوع منصوب مجرور ہے، وہ صرف اسم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اب تک جو ہم لوگ سیکھے ہیں اس میں صرف اسم ہو سکتا ہے، حرف کا حالت نہیں ہوتا. جیسے کہہ رہے منصوب ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، اچھا یہ حرف نہیں ہے، حرف جر علا، ٹھیک ہے، فی یہ سب حرف ہے، من یہ سب حرف ہے، اسم نہیں ہے. لیکن خلفہ، تحتا مطلب نیچے، خلفہ مطلب پیچھے، یہ سب اسم ہے. اور یہ منصوب سمجھ میں دکھنے سے کیا لگ رہا ہے، یہ منصوب ہے. اور ایک چیز سمجھ میں آ رہا ہے، یہ منصوب تو ہے اور یہ مضاف کا رول ادا کر رہا ہے. یہ یاد رکھیے حرف جر نہیں ہے، ہاں یہ اسم ہے اور یہ مضاف کا کام کرتا ہے. اس لیے لہٰذا اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے نا یہ کیا ہے، مجرور آ رہا ہے، یہ مضاف الیہ. تو خلف المسجدی، خلفہ مطلب ہوتا ہے کیا، پیچھے. تو خلف المسجدی کا مطلب کیا ہو جائے گا پھر، کے پیچھے. مسجد کے پیچھے. بہت اچھا، بیہائنڈ دا مسجد، ٹھیک. بعدا مطلب ہوتا ہے کیا، آفٹر، بعد. کس کے بعد، بعد الصلاۃ ہی لے لیجئے تو معنی کیا ہو جائے گا، نماز کے بعد. نماز کے بعد. صحیح، نماز کے بعد، بعد الصلاۃ. یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک، یہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے. پھر سے دوہرا دیتے ہیں. تو خلف اس طرح کا ورڈ یہ منصوب دکھتا ہے، منصوب آتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ مضاف الیہ کا، یہ مضاف کا کام کرتا ہے. تو لہٰذا یہ دونوں ملا کے کیا ہوگا، مضاف الیہ، مضاف الیہ. سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. مضاف الیہ، مضاف الیہ، ٹھیک ہے. تو یہ حرف جر نہیں ہے، یہ اسم ہی ہے. اس کو کچھ کہتے ہیں، اس کا ایک نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا اس طرح کا لفظ جو ہوتا ہے نا یہ 2 چیز بتاتا ہے، یا تو جگہ بتاتا ہے یا تو وقت بتاتا ہے، ٹھیک ہے. یا تو کیا بتاتا ہے، جگہ بتاتا ہے، جس کو عربی یہ خلفہ کیا بتا رہا ہے، جگہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں یہ کچھ مکان کی طرف اشارہ کر رہا ہے، مکان یعنی کہ پلیس. اور بعدا یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، زمانہ یعنی کہ زمان، یعنی کہ ٹائم، ٹھیک ہے. اس طرح کا جو لفظ ہوتا ہے نا، تحت، فوق، امام، خلف، بعد، یہ 2 چیز انڈیکیٹ کرتا ہے، 2 چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جملے میں کچھ ایکٹیویٹی ہو رہا ہے اور کچھ کام ہو رہا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ وہ کام جو ہے نا کہاں ہو رہا ہے اور وہ کام کس وقت ہو رہا ہے. یہ بتانے کے لیے ایک اسم آتا ہے، ٹھیک ہے. کیا بتانے کے لیے، اگر کوئی اسم
جگہ بتانے کے لیے آتا ہے، مکان بتانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور کوئی اسم آ سکتا ہے زمان بتانے کے لیے، وقت بتانے کے لیے، تو ایسا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب آتا ہے، ٹھیک ہے، منصوب آتا ہے اور مضاف کا کام کرتا ہے، اکثر مضاف کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے اسم کو پڑھنے ہم لوگ والے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے اسم. تو یہ اسم ابھی جو ہے اتنے وضاحت کے ساتھ ابھی چیپٹر میں نہیں آ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا ہم لوگ ڈیٹیلس پڑھ لیں گے. اگر آپ کو ٹف لگے تو کوئی بات نہیں، ابھی کلاس میں اتنا ڈیٹیلس میں نہیں، چیپٹر میں اتنا ڈیٹیل کے ساتھ نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی ہم لوگ ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑا بہت پڑھ لے رہے ہیں، تھوڑا ڈیٹیلس کے ساتھ پڑھ لے رہے ہیں. اگر کچھ چیز مس ہو جائے تو ٹینشن مت لیجیے گا، انشاءاللہ بعد میں ہم لوگ پھر ریوائز کریں گے، ٹھیک. تو اس کو پھر سے اور وضاحت کے لیے، اس طرح کے اسما کو پھر کہتے کیا ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے اسما کو کہتے کیا ہیں. ایک سوال آیا کیا، زمان کا مطلب کیا؟ زمان مطلب زمانہ، وقت، ٹائم، ٹھیک ہے، وقت، ٹائم، ٹھیک ہے. اور اس طرح کا اسم ہمیشہ منصوب رہتا ہے. ہاں کچھ اسم مبنی ہو سکتا ہے، اس لیے منصوب دکھے گا نہیں، لیکن وہ منصوب مان کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کو کہتے ہیں کیا، ایک سوال میں جواب میں بھی آ رہا ہے، ظرف کہتے ہیں. بہت اچھا، اس کا نام ظرف ہوتا ہے، ایڈورب کہتے ہیں اس کو انگلش میں، ٹھیک ہے، ظرف یا ایڈورب کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے، ہاں، تو ابھی کیا دکھ رہا ہے آپ کو، ظرف. اس طرح کا اسم وہ کیا کہتے ہیں عربی میں؟ یہ آ گیا ظرف کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، ظرف، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کو کہتے ہیں کیا، ظرف. تو ظرف کا بھی دو قسم ہوتا ہے. پہلا قسم کیا ہے، ظرف مکان. مکان، مکان یعنی کہ پلیس، مکان عربی کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، پلیس، جگہ، جگہ بتانے والا لفظ کو کیا کہتے ہیں، مکان. تو ایڈورب آف پلیس انگلش میں کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. ظرف مطلب ایڈوربز ہوتا ہے، ایڈورب. ظرف و مکان، یہ مضاف مضاف الیہ، مکان ظرف، مکان کا ظرف، ظرف و مکان مطلب ایڈورب آف پلیس، وقت بتا، جگہ بتانے والا اسم، ٹھیک ہے، یہ جگہ بتانے والا ظرف ہے، ٹھیک ہے. اس کی مثالیں دی گئی ہے، تحتا، ٹھیک ہے، تحتا مطلب نیچے، فوقا مطلب اوپر، اماما مطلب آگے یا فرنٹ میں، خلفا یعنی کہ پیچھے. یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سب منصوب ہے، منصوب ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. ہونا، ہونا مطلب ہوتا ہے یہاں، ہونا کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہاں، ہیئر اینڈ دیر. یہ منصوب نہیں ہے، ٹھیک ہے، الف آ گیا، لیکن یہ منصوبی سمجھیں گے، یہ مبنی ہے، سمجھ لیجیے. جیسے اسم ہوتا ہے نا، نارمل اسم فکس ہوتا ہے، کچھ کچھ ہاذا، ہوا وغیرہ، یہ مبنی ہے. لیکن اکثر ظرف آپ کو یہ مطلب منصوبی آتا ہے، لیکن کچھ کچھ مبنی ہو سکتا ہے، فکس حالت دکھاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ میں آپ کو آ گیا، یہ ایڈورب آف پلیس یعنی کہ ظرف و مکان، زمان، مکان، جگہ بتانے والا اسم، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں آپ. اس کے بعد یہ خالی ہے. تو ایک ہم لوگ جانے کی اس طرح کے اسما جو ہے یا تو جگہ بتاتے ہیں یا تو کیا بتاتے ہیں، وقت، زمانہ. تو سیکنڈ والا بلاک جو ہے خالی ہے، تو اس میں دیکھتے ہیں زمانہ بتانے والا اسم کون کون سا ہوتا ہے. تو یہ ظرف و زمان ہو گیا. یہ کیا ہو گیا، ظرف و زمان. وہ تھا ظرف و مکان، یہ ظرف و زمان. ایڈورب آف ٹائم، ٹائم بتاتا ہے. قبلا، بفور، پہلے. بعدا، اردو میں بھی استعمال کرتے بعد، بعد میں. بعدا، آفٹر. الیوم، ٹوڈے، آج. الآن، ابھی، ناؤ. ایک قرآن میں آیا تھا نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. الیوم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا. سورہ مائدہ کی آیت ہے. الیوم کا مطلب کیا ہوتا ہے، آج، ٹوڈے. الآن مطلب کیا ہوتا ہے، ابھی، ناؤ، ٹھیک ہے. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ظرف و زمان ہو گیا. تو یہ کچھ مثالیں تھیں ظرف و مکان کی اور ظرف و زمان کی. اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کیا، کہ یہ جو ہے نا مضاف بن کر کے آتا ہے اکثر، سب نہیں. جیسے تحتا، نیچے، سوال پیدا ہوتا ہے کس کے نیچے، تو اس کے بعد مضاف الیہ آئے گا. فوقا، اوپر، کس کے اوپر، اس کے بعد مضاف الیہ آئے گا. اماما، فرنٹ، کس کے فرنٹ میں. خلفا، کس کے پیچھے، مضاف الیہ آنا چاہیے اس کے بعد. قبلا، پہلے، کس کے پہلے. بعدا، کس کے بعد. مضاف الیہ لیتا ہے یہ سب. لیکن کچھ ظرف جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ نہیں بھی لے سکتے، جیسے کہ ہونا. ہونا مطلب ہوتا ہے صرف ہونا، مطلب یہاں، ٹھیک ہے. حامد ہونا، حامد یہاں ہے. زید ہونا کا، زید وہاں ہے، ہونا کا. اس طرح کا اسم جو ہے نا، یہ ظرف جو ہے یہ مضاف الیہ نہیں لیتا، ٹھیک. الیوما، یہ بھی مضاف الیہ نہیں لیتا. الآن، یہ بھی مضاف الیہ نہیں لیتا، ٹھیک ہے. لیکن اکثر مضاف الیہ لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم بتا چکے ہیں، پھر سے انشاءاللہ ہم دہرائیں گے کبھی. اگر کچھ پرابلم ہو رہا سمجھنے میں کوئی بات نہیں، آگے بڑھیے، ٹھیک ہے. تو اچھا، آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے.
آگے وہی قاعدہ کو پھر سے وہی پکچر جو تھا نا اس کو پھر سے یہاں پہ لایا گیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ظرف کا کچھ رولز بھی بتا دیا گیا ہے. وہی مثال یاد ہے نا، البیت خلف المسجد، گھر مسجد کے پیچھے ہے. البیت یہ مبتدا ہوگا، ٹھیک ہے. خلف المسجد گھر مسجد کے پیچھے ہے. خلف المسجد، خلفہ جو ہے، اب ظرف کا رول آپ دیکھ رہے ہیں، ظرف منصوب ہوتا ہے. تو منصوب کیسے دکھ رہا ہے نا، منصوب ہے ظرف، خلفہ آ گیا نا. اور اکثر ظرف مضاف بن کر آتا ہے، لہٰذا ظرف کے بعد مضاف الیہ آئے گا، ہے نا. تو ظرف کے بعد آپ دیکھ رہے کیا مضاف الیہ آیا ہے نا، کسرہ لیے ہوئے مجرور ہے. تو خلف المسجد کیا ہو گیا، مسجد کے پیچھے، مسجد کے پیچھے، ٹھیک ہے. اچھا، الدرس، درس، درس کب ہے سوال اگر پیدا ہو سکتا ہے تو بعد، بعد کس کے بعد ہے، الصلاۃ، نماز کے بعد ہے، صلاح کے بعد. بعدہ منصوب ہے، اور بعدہ کے بعد کیا آ رہا ہے، مضاف الیہ آ رہا ہے، الصلاۃ. تو ظرف کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، اکثر ظرف کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، کچھ ظرف کے بعد مضاف الیہ ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیے. اچھا، اب کیا کرتے ہیں، دو ہم لوگ کر چکے تھے قاعدہ خبر کا، ہے نا. اب ظرف بھی خبر بن کر کے آتا ہے، ٹھیک ہے. اب ظرف بھی خبر بن کر کے آتا ہے. ہاں، مضاف جو ہے وہ ضمہ فتح لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. مضاف ضمہ فتح لے سکتا ہے. مضاف کے اوپر مضاف الیہ ہمیشہ کسرہ لیتا ہے، یعنی کہ مجرور ہوتا ہے. لیکن مضاف جو ہے وہ سوال کسی نے کیا تھا، مضاف فتح ضمہ لے سکتا ہے، ٹھیک، کوئی قید نہیں. تو ڈیپینڈز اس کے پہلے کیا آ رہا ہے اس کے حساب سے، کچھ نہیں اس کے پہلے تو ضمہ لے گا، ٹھیک ہے. خیر، لیکن ظرف جب بھی ہوگا وہ منصوب ہی آئے گا، فتح لے گا. تو یہ دیکھ لیے قاعدہ تھا انواع الخبر. تو مفرد خبر دیکھ لیے، جار مجرور خبر دیکھ لیے. اب ایک بچا ہے، کیا بچا ہے، ظرف بھی خبر بن کر کے آتا ہے. تو ظرف کو بھی کیا کرتے ہیں ہم لوگ اس مثال میں ڈال لیتے ہیں. تو دیکھیے ظرف جو ہے نا، یہ مثال میں آ گیا، ظرف آ گیا نا اس ٹیبل میں. تو خبر جو ہے مفرد خبر بھی ہوتا ہے، جار مجرور خبر بھی ہوتا ہے، اور ظرف بھی خبر ہوتا ہے. ظرف خبر بن کر کے آ سکتا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ میں، یہ ظرف کا کام بتایا جا رہا ہے. ظرف منصوب ہوتا ہے اور اس کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے، جیسے کہ اعلیٰ مجرور کر دیتا ہے، ویسے یہاں پہ ظرف جو ہے کیونکہ مضاف بن کر کے آیا، ظرف کے بعد کیا آ رہا ہے، مضاف الیہ آ رہا ہے، جو کہ کیا ہے، مجرور ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں تین قسم دیکھ لیے. اچھا، آپ کوئی کہے گا خبر کہاں ہے اس میں، ٹھیک ہے، خبر کہاں کا تو تم لوگ کر لیے، لیکن چارٹ میں دکھا دیتے آپ کو ایک بار کہ خبر کہاں کہاں ہے. چارٹ میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ سمجھ میں آئے گا. جو بلاک دیکھ لیں نا ہم لوگ، بلاک آ گیا نا، یہ بلاک کیا ہے، یہ جو باکس بنا دیا گیا یہ خبر ہے، یہ سب کیا ہے، خبر ہے. تو ظرف جو ہے نا یہ خبر بن کر کے آتا ہے. ظرف کو صرف اسی کو خبر کہتے ہیں، تحت، خلفہ، بعد. اس کے اوپر انشاءاللہ وضاحت ہوگی، ہم لوگ آگے دیکھیں گے. اور کچھ اور بھی گرامرین سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ اور اس میں اور بھی کچھ باتیں کہتے ہیں، اختلافی کچھ بات کہتے ہیں. انشاءاللہ کبھی ایڈوانس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے. کچھ اختلافات بھی ہے گرامرین ایکسپرٹس کے، گرامر کے ایکسپرٹس کے بیچ میں. خیر، یہ ہم لوگ کا فرسٹ پارٹ ختم ہو گیا. سیکنڈ پارٹ کا لنک ابھی شیئر کیا جا رہا ہے گروپ میں، اس کو آپ فوراً لنک کو دیکھیے اور جوائن کر لیجیے فٹافٹ، پانی وغیرہ پی کر کے. 1 منٹ کا بریک دیا جا رہا ہے، فٹافٹ نیکسٹ پارٹ میں جوائن کیجیے، ٹھیک ہے. اس کو اینڈ کرتے ہیں اس میٹنگ کو.